السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بہت ہی پیارے شاگرد دوست ساتھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سبق، شوق، لگن، محبت بڑا دل لگا کر یاد کرتے ہوں گے، جیسا کہ آپ کے میسیجز سے پتہ چلتا ہے اور آپ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، ہم اللہ کا حق جو شکر کا ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتے، کہ اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ذہانت دی، اللہ نے ہمیں وقت دیا، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن کا علم دیا کہ ہم اللہ کی جو ودیت کردہ، اللہ نے جو ہمیں ودیت کی ہیں جو نعمتیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مہربانی ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی چھین سکتا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم اور اس کی بہت مہربانی کہ اس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نعمتوں کو ہمیشہ مثبت راستے پر استعمال کریں اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کا صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے خدمتگار بنیں۔ اللہ ہمارے صحت کو، ہمارے مال کو، ہمارے رزق کو، ہماری صلاحیتوں کو اپنے دین اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے مختص فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج تھوڑی سی میں نے ذرا یہ بات کرنی تھی آپ سے، شاید انٹروڈکشن نہیں کروایا شروع میں، بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آئے تھے، پوچھا بھی تھا انہوں نے، تو بس وہ چونکہ میری بھابھی کی ڈیتھ ہوئی، 3 دن نہ پڑھا سکی، پھر وہ ایک تھوڑا سا دماغ پہ پریشانی کا بھی بہت عنصر غالب تھا۔ میرا نام روبینہ شاہین ہے اور میں سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کیمسٹری ہوں حیدرآباد ٹاؤن میں، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول حیدرآباد ٹاؤن، ایز اے وائس پرنسپل 19 اسکیل میں وہاں جاب کر رہی ہوں۔ روبینہ یعقوب کے نام سے ویسے میں مشہور ہوں، نام اصل روبینہ شاہین ہے الحمدللہ۔ MC 26-27 بلاک میں سائنس ٹیچر رہی، پھر میری پروموشن ہوئی، میں 84 SB میں یعنی 84 جنوبی میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ بن کے گئی، پھر وہاں سے میں حیدرآباد ٹاؤن گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول حیدرآباد ٹاؤن میں آئی۔ یہیں پر مجھے سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کا اسکیل ملا، اور یہیں پر مجھے 2022 میں جو ہے 19 اسکیل ملا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک نے سائنس ایز اے سبجیکٹ پڑھوائی، لیکن قرآن شوق اور میری طلب رہا، ہمیشہ سے اس سے محبت رہی، جہاں بھی توفیق ملی کچھ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ میری پرنسپل تھی میڈم نوشین غفور صاحبہ، انہوں نے مجھے کہا کہ روبینہ تم مجھے قرآن پڑھاؤ، مجھے تمہاری سمجھ آتی ہے، کیونکہ میں اسٹاف روم میں ٹیچرز کو پڑھاتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے مجھے کہہ رہی ہے تو بس یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام شروع کروانا تھا، تو میں نے پڑھانا شروع کیا۔ 5 اپریل 2020 سے اکتوبر 2021 میں میرا پہلا قرآن مجید ترجمہ تفسیر سے لورز آف اللہ کے نام سے میرا گروپ تھا، مکمل ہوا۔ 31 دسمبر 2023 میں دوسرا گروپ فذکرونی اذکرکم مکمل ہوا۔ اس کے علاوہ 3-4 گروپ اور 4 گروپ چل رہے ہیں جس سے میرے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں، اور آپ کو میں براہ راست پڑھاتی ہوں اللؤلؤ والمرجان۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں، صحت میں برکت ڈالی ہے۔ تمام شکر و ثنا، توصیف، تمجید، تسبیح، تحلیل، تقدیس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اپنے بندوں پہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنی کتاب سے جوڑ دیتا ہے۔
جب سے قرآن سے سلسلہ جڑا زندگی میں کچھ ٹریجڈیز بھی بڑی آئی، لیکن دل کو بے قراری اور بے چینی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے۔ اس قرآن نے ثبات بھی دیا، سکون بھی دیا، قرار بھی دیا، عزت بھی دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن سے جوڑ کر رکھے تا قیام قیامت، پوری زندگی جتنی بھی ہماری زندگی ہے، اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور قبروں میں نور اور روشنی کا ذریعہ بنا دے، اور اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی، کوتاہی، تقصیر، کمی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما کر اس کی اصلاح فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کا آغاز سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے کریں گے۔ آج سے جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، وجہ تخلیق، اور ابلیس کا حسد، اس کا تکبر، اس آج کے سبق کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس یعنی قصہ آدم و ابلیس کو قرآن مجید میں 7 مقامات پر بیان کیا ہے۔ نزول کے لحاظ سے سب سے آخر میں سورۃ البقرہ میں یہ قصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر ویسے ہم مصحف کی ترتیب سے دیکھیں تو یہاں پہ سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے، پھر سورۃ اعراف میں پڑھیں گے، پھر سورۃ ہجر میں پڑھیں گے، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ صاد۔ 7 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، واحد مذکر غائب فعل ماضی، اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربو کا مرکب اضافی، تیرے رب نے، ربو رب کا تیرے۔ وَإِذْ وا اور اس جب قَالَ کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، ملائکہ فرشتے، لی سے، انی 2 اس میں ہیں الفاظ، انا بے شک، یہ چھوٹی جو ہوتا ہے واحد متکلم، انی بے شک میں، جاعلن فاعلن کے وزن پہ، بنانے والا، جعل ہوتا ہے نا، جعل کرنا، بنانا، جعل، انی بے شک میں، جاعلن یعنی فاعلن، میں بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین پر، میں زمین پر، خلیفہ ایک نائب، میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وائز اور جب قالا کہا، ربو کا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی یقیناً میں، جاعل بنانے لگا ہوں، فی الارض زمین پر، خلیفہ قالو، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی تھا، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی، قالو کہنے لگے، کیا، تو جعلو بنائے گا، اتجعلو کیا تو بنائے گا، فی ہا اس میں، ہا ضمیر آ رہی ہے زمین کے لیے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ارض و سما جو ہے زمین اور آسمان دونوں عربی میں مؤنث ہے، تو ہا ضمیر مؤنث کے لیے ہے۔ پھر قالو کہنے لگے، اتجعلو حرف استفہام ہے، تاتو کیا تو جعلو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، یعنی من جو یفسدو فساد کرے گا، فیہا ہا اس زمین پر،
ویسفک فسا کہتے ہیں بہانا اور بہائے گا، دما دمو کہتے ہیں خون کو خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح نہ بھی ہم اور نحن بھی ہم، نہ ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا بحمدی حمد و ثنا کے ساتھ کا تیری، ونقدس نہ ہم، قدس پاکی تقدیس قدس، ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کا تیری، قالا کہا کس نے؟ اب غور کیجئے، قالا واحد مذکر، قالو جمع مذکر فعل ماضی، قالا کہا، انی اللہ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ جانتا ہوں، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، اگر تو یعلمون وہ جانتے، تعلمون تم جانتے، تا تو ہوتا ہے، قال اللہ نے کہا یقیناً میں خوب جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں، سب سے بہترین جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ اب خلیفہ کے بارے میں عام طور پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب خلیفہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا وارث آ گیا، اس کی اولاد آ گئی، اس کے جانشین بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ الحی القیوم، زندہ و جاوید، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ نے خلیفہ کیوں بنایا؟ خلیفہ کا اصل میں جو مطلب ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانے والا، اللہ کے قانون و شریعت کو آگے پہنچانے والا، اللہ کے قانون کے مطابق مطیع ہو کر، تابع فرما ہو کر زندگی بسر کرنے والا، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ یہ بادشاہت والا نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو اس میں خلیفہ وہ جو اللہ کے اختیار کو مانتے ہوئے پھر اس کے ایک سول سرونٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں کہ بس کام کرنا ہے ہم نے، اللہ نے حکم دے دیا۔ جیسے کسی حکومت میں اگر ہمارا وزیر اعلیٰ حکم دے گا تو جو اس کے ماتحت ہوں گے وہ اس کے خلیفہ کی حیثیت سے ہوں گے، جو سارے کے سارے اس کے حکم کو بجا لائیں گے۔ تو ہم اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا تاکہ اس کے احکامات کو آگے پہنچا سکے، اس کے منشور اور دستور اور قانون کے مطابق زندگی گزار سکے، اس کے دی ہوئی ہدایات اور انسٹرکشنز کو فالو کر سکے۔ یہ اس کے خلیفہ کی جو تھی، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی جو ذمہ داریاں تھیں یہ تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ میں بنانے لگا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں کو بڑا استعجاب ہوا کہ ہم ہر وقت نحن ہم نسبح تیری تسبیح کا بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد و ثنا کے ساتھ، تیری توصیف کے ساتھ، تیری تمجید کے ساتھ، ونقدس اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تو منزہ، اعلیٰ، عرفہ، بے عیب، ہر ضعف، ہر کمزوری سے پاک ہے، تیری کوئی اولاد نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، لکا تیرا، قال کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو بنائے گا اس زمین میں جو خون بہائے گا، فساد کرے گا، فسادہ یفسدو، فا سین دال اس کا مادہ ہے، سین فا کاف اس کا مادہ ہے، دال میم واو دمو خون اس کا مادہ ہے، جیم عین اور لا جعل، اس سے جعل ہوتا ہے بن، اس سے جعل اسی سے جائل بنانے والا، جعل بنانا۔ اصل میں فرشتوں نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کا پورا نظام چل رہا تھا، فرشتے ہم وقت اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف تھے۔ کل بھی بتایا تھا کہ عزازیل جو کہ ابلیس ہے، ابلسا یبلس ابلیس، ابلیس بالا سا اس کا مادہ ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اکڑ گیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، ابلیس مایوس ہو گیا۔ تو فرشتوں کے ساتھ عزازیل بھی رہتا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ پہلے جنات بڑا غدر مچاتے تھے زمین پر،
تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان جنات کو جنگلوں میں، صحراؤں میں اور دریاؤں میں اور سمندروں کی طرف دھکیل دو، یہ زمین کو خالی کر دو۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے جنات کو سمندر اور جنگلوں کی طرف دھکیل دیا۔ کیونکہ جن خون ریزی کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ جب کسی کو قتل کیا جائے گا تو کیا فساد نہیں پھیلے گا؟ تو فساد پھیلاتے تھے۔ تو فرشتوں کو تو یہ پتا تھا کہ جو اللہ کی مخلوق ہے جن، اس نے زمین پر بڑا غدر مچایا ہوا تھا۔ تو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک انسان بنانے لگا ہوں، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا کہ اے اللہ، کیا تو اس زمین پر بنائے گا اس کو جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تسبیح، تیری پاکی، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا انی یقیناً میں، عالم سب سے زیادہ جانتا ہوں، ماں جو لا قطن نہیں، مضارع منفی ہے، لا تعلمون تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا تم نہیں جانتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق آدم کو سجدہ کروانا تھا۔ وَعَلَّمَ باب تفعیل سے اس میں بڑا اہتمام ہے اور شدت، تشدید ہوتی شدت ہے۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھائے، کس نے؟ اللہ نے۔ کس کو؟ آدم کو۔ کیا؟ اسماء، نام، کلہا، ہر چیز کی۔ ہاں ضمیر آ رہی ہے اسماء کی طرف۔ اللہ نے ہر کلہ، ساری کی ساری، اللہ نے تمام چیزوں کی ٹرمینالوجیز اور ان کی جو ناؤنس تھے اور ان کی جو خاصیتیں تھیں کچھ، اور مین ہر چیز بتا، نالج اللہ نے یہ الہام کیا ان کو، ریویلڈ نالج تھا کہ اللہ نے ان کو بتا دیا آدم علیہ السلام کو۔ جو اللہ القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، وہ ریویلڈ نالج ہے۔ اور جب ہم اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، اپنے حافظے میں محفوظ کرتے ہیں، اپنے جو حسیات ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارا ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نے سکھا دی آدم کو نام کلہا، ہر چیز کی۔ اللہ نے علیحدہ سے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کی پلاننگ تھی نا ساری کی ساری۔ ثم پھر آرادہ، اس نے پیش کیا اللہ نے، ہم، ان چیزوں کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اللہ نے وہ تمام چیزیں آرادہ پیش کر دیں، سامنے کر دیں، اللہ پر الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے کر دی۔ اللہ نے ساری وہ چیزیں جن کے نام الہام کیے تھے آدم علیہ السلام کو، وہ تمام چیزیں فرشتوں کے روبرو رکھی، پیش کی۔ آرادہ اس نے پیش کیا، ہم، ان چیزوں کو، الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، پھر کہا، انبئونی، فعل امر جمع مذکر، مجھے بتاؤ، انبئونی چھوٹی ہوتی ہے واحد متکلم، مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، اسم اشارہ، ان چیزوں کے، ان کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو صادقین، سچوں میں سے۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ میں نے جو بنا رہا ہوں، تو تم مجھے روک رہے ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ فساد بہائے گا، خون بہائے گا، فساد بپا کرے گا، تو ہم تیری تسبیح تقدیس کرتے ہیں، تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فقال، پس کہا اللہ نے، اللہ اس کے اندر نا ضمیر جی بتا رہی ہے، انبئونی، مجھے بتاؤ، نبا، نون با اور حمزہ، نبا ہوتا ہے خبر، بڑی جو مضبوط خبر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نبا۔ انبئونی، مجھے بتاؤ، اللہ فعل امر ہے، باسماء، نام، ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے، ہؤلاء اسم اشارہ، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو صادقین، سچی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو نام سکھا دیے تھے نا، سارے بتا دیے تھے اللہ پاک نے۔ آدم علیہ السلام کو ہی بھلے تو مٹی سے تھے، لیکن اندر تو ایک اللہ نے روح ربانی پھونکی تھی، ڈیوائن سپارک تھا ان کے اندر۔ اللہ نے اپنی روحی کہا تھا کہ میری روح، نفخ فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح میں سے، کہ میری روح میں سے پھونکا اس کو اندر، اللہ نے پھونک دیا اس میں، اللہ نے اپنی روح کو پھونکا، جسے ڈیوائن سپارک کہتے ہیں۔ اس
روح کی وجہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیز تفویض کی ہوئی ہیں، انہیں اپنے اپنے کام کا بڑا علم ہے. کوئی پہاڑوں کا فرشتہ، کوئی بارش کا فرشتہ، کوئی موت کا فرشتہ، اور کوئی سورہ اسرافیل پھونکنے پر معمور فرشتہ. یہ چاروں فرشتے جنہیں ملائکہ اعلیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ علم دیے، لیکن اتنا مضبوط اور کامل علم نہیں دیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. اللہ نے کہا کہ بتاؤ اگر تم سچے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سارے کے سارے فرشتوں نے کہہ دیا. قالو جمع مذکر غائب فعل ماضی، کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے نقص سے، عیب سے، شرک سے، صفات میں، کمالات میں کوئی تیرے برابر نہیں. لا نہیں، علم لا نہ ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس، الا مگر ماں جو علمتا تو نے سکھا دیا، نہ ہمیں، انا بے شک، کا انتا تو ہی العلیم الحکیم، مرکب توصیف ہے یہ، تو ہی صاحب کمال علم ہے، تیرا علم سب سے اوپر ہے. فرشتوں نے کہا، جب اللہ نے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام، حضرت آدم نے تو فر بتا دیے. ابھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے. پہلے فرشتوں کو حاضر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کر دیا، الہام کر دیا، اور فرشتوں سے کہا پہلے تم بتاؤ. فرسٹ ٹرن فرشتوں کی ہے. فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اللہ تو پاک، مصفا، مجلہ، منزہ، بے عیب. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتا، مگر جتنا تو نے سکھایا. علمتا، تا تو نے، علمتا تو نے سکھایا، نا جمع متکلم ہمیں. انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، یہ حسر کے لیے، انا کا میں بھی تو آ گیا اور انتا پھر تو آ گیا. یہ دیکھیں کا جو انتا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے اور کا اسی کی ضمیر متصل ہے. یہ انتا تو ہی، انا کا بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے کائناتی نظام میں ملائکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، ان کے مختلف کام ہیں جس پر وہ، لیکن ذات اللہ کی سب سے بڑی عالم، حکمت اس کی کامل، باقی ساری مخلوق ہے وہ خالق ہے، اس کا علم کامل ہے اور باقی ہر ایک کا علم ناقص ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرشتوں نے تو کہا کہ اللہ ہمیں نہیں پتا. اتمام حجت اللہ نے کر دیا فرشتوں سے. اب اللہ نے اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور حکمت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے آگے لے آئے. اللہ تعالیٰ قال واحد مذکر غائب فعل، کہا کس نے؟ اللہ نے. یا آدم، اے آدم، یا عرف ندا، اے آدم. انبی فعل امر واحد مذکر حاضر، انبی نبا خبر، انبی تو بتا، ہم ان کو یعنی فرشتوں کو، بھی اسمائہم، ہم یہاں پہ ہم ضمیر آ رہی ہے فرشتوں کے لیے، یہاں پہ ہم ضمیر آ رہی ہے ان چیزوں کے لیے. بھی اسمائہم، ان چیزوں کے نام. اللہ نے کہا اے آدم تو بتا ان سب کو، ان تمام چیزوں کے نام. فا لما، فا پس لما جب، انبا اس نے بتایا، ہم ان فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام بتا دیے. قال کہا، اللہ نے کہا کیا لم نہیں، اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لاکم تم سے، انی بے شک میں، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو،
وَعَالَمُ اور میں خوب جانتا ہوں ماں جو تبدون تا تم بدا ہوتا ہے ظاہر کرنا، بدو بدا بدی، تم ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کن تم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہراً کرتے ہو، جو تم چھپا کے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب مثلا آدم علیہ السلام کو کہا کہ نام بتاؤ، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی ہمہ علمی کا ادراک ہوا اور اپنی جو ہے علم میں کمی کا اس کا بھی اعتراف ہوا۔ اللہ نے بتا دیا کہ انسان میں اگر فلاح و خیر بھی اسی کے اندر ہے، اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، وہ اپنے علم کمال کی وجہ سے، کیونکہ علم عبادت سے بھی افضل ہے۔ سب سے بڑا علم، سب سے بڑا علیم تو اللہ خود ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں ایسی عبادت نہیں کرتا، لیکن علم کی وجہ سے فرشتوں سے افضل مستحق خلافت اور انسان مسجود ملائک تو ٹھہرا ہے نا۔ اور اگر دیکھا جائے علم ہی حکمت تخلیق آدم کا باعث ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کیوں بنایا تھا؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ تو انسان کا سب سے بڑا فخریہ ٹائٹل اس کا علم ہے۔ علم کون سا؟ جو اللہ سے انسان کو جوڑ دے، معرفت الہی، اللہ کی ہستی کا ادراک ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا رب کیا ہے۔ ہمارا اس سے رشتہ جتنا مضبوط ہو جائے گا، سمجھے ہمارا علم اتنا ہی بہترین ہے۔ ورنہ علم کس کے پاس نہیں۔ یہ نیوٹن مر گیا، ڈارون مر گیا، ڈارون نے کیسی کیسی تھیریز پیش کی تھی۔ ہمارے جتنے بھی سائنس کو دیکھے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور ویسے میں نے یہ بات پڑھی، اب مجھے بڑی اچھی لگی، بالکل اینڈ میں پڑھا رہی تھی فذکرونی اذکرکم گروپ میں نا، کہ دراصل وہ جو سائنٹسٹ تھیری پیش کرتے ہیں نا، یا کوئی ڈسکوری کرتے ہیں، انوینشن ہوتی ہے، اللہ ان کو الہام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا کمال ہوتا ہے، انہیں الہام کرتا ہے۔ نیوٹن نے لاز ایسے تو نہیں پیش کیے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے دل اور دماغ میں ڈالی تھی وہ چیزیں۔ تو سارا علم ہے جس کی بنیاد پہ انسان، اور ہمیں بھی دیکھ لیں آپ، علم اگر میں دیکھوں مجھ جیسے حقیر اور ایک بہت ہی عاجز اور کمتر بندے کو اللہ تعالیٰ نے، کہ میں جہاں بھی جاؤں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہاں میرے اسٹوڈنٹس قرآن کے موجود ہوتے ہیں۔ ساری زندگی کیمسٹری پڑھاتے 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 گزر گئی، لیکن وہ آئیڈینٹی بہت پیچھے رہ گئی، اور اب مجھے لگتا ہے صرف میری آئیڈینٹی قرآن کے حوالے سے الحمدللہ۔ تو انسان کی عزت علم کی وجہ سے، اور علم کون سا؟ جو اللہ سے آشنا کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تو بتا دے ان کو نام ان چیزوں کے۔ پھر جب اس نے بتا دیے، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، ہم ان کو بھی اسمائیم ان چیزوں کے نام۔ قال اللہ نے کہا، کیا اللہ کو فخر اور پیارا انداز اللہ کا، الم اقل لکم، کیا لم نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں غیب و زمین آسمان کی پوشیدہ چیزیں۔ یہاں پہ چونکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوگا، میں اس کو ذرا واضح کر دوں۔ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، نظر نہ آئے۔ اللہ کے پاس کچھ بھی غیب نہیں، یاد رکھیں۔ یہ پردے کے پیچھے کیا ہے، اس پردے کے پیچھے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ہے، میرے لیے غیب ہے۔ اللہ حاضر ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ اگر میں اس کمرے سے باہر چلی جاؤں، اس کمرے کے باہر کیا ہے مجھے نہیں پتا، اس چار دیواری کے باہر کیا ہے مجھے نہیں پتا، تو یہ میرے لیے غیب ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہے، کچھ بھی مستور نہیں۔ تو غیب کا لفظ ہمارے لیے اللہ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا انی عالم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں تمام زمین اور آسمان کی غیب چھپی ہوئی چیزوں کو۔ اللہ کے آگے چھپی نہیں ہے، وہ ہمارے آگے چھپی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔
وعلم، اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم بدا ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا، اب کلائمیکس آ گیا، اللہ نے امتحان لے لیا، فرشتوں نے اعتراف کر لیا، اللہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، بس اتنا ہی پتا ہے نا جتنا تو نے سکھا دیا تھا۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی سامنے لائے، انہوں نے اللہ کو تمام چیزوں کے جتنے بھی فزیکل فینومیناز تھے، جو ٹرمینالوجیز تھیں، اسما، ہم کسی بھی چیز کو سب سے پہلے اس کے ناؤن سے اس سے آشنا ہوتے ہیں نا، ناؤن سے، نام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، نام سکھا دیا اللہ نے۔ اب اللہ نے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم نہیں جانتے، چھپاتے تو کاتما، اس کا مطلب تکتمون، تم چھپاتے ہو، کاتما۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس جب قُلْنَا، اللہ کہہ رہے اور جب ہم نے کہا، نا اللہ کی شان تمام کے لیے ضمیر ہے، وَقُلْ وَإِذْ، اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا، اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو یہ حرکت پیش ہے تیسرے لفظ پر، تو اسے پڑھیں گے اور جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا فعل امر جمع مذکر حاضر، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم سب سجدہ کرو، سب، لآدم، آدم کو، فسجدوا، پس سب نے سجدہ کر لیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، سجدہ جو نہیں کیا، اکڑ جو ہو گئی۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، کیونکہ اللہ نے آدم کی تخلیق کی تھی مٹی سے، ارتھ کرسٹ سے، زمین کی مٹی سے، لیکن اس کو بہت وزن دیا، اس میں روح ربانی پھونک کر، جسے اللہ نے کہا مر روحی، روح ربانی کو، تو اللہ نے پھر سجدہ کروایا، سجدہ تعظیمی، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے پڑھا ہے نا، پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یوسف میں، کہ ان کے جو ماں باپ تھے اور ان کے بھائی سب سجدے میں گر گئے، جو مصر گئے، بالکل اینڈ ہے 13ویں پارے میں، سورت کے اختتام سے ذرا پہلے، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن شریعت محمدی میں یہ سجدہ ختم ہو گیا۔ یہ سجدہ کیوں کروایا اللہ نے؟ علم کی وجہ سے۔ اور جب کہا فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کرو آدم کو، پس سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، انکار کیا، اکڑ گیا، حسد، اناد، تکبر، پھر اللہ کو حسد اور تکبر تو پسند نہیں۔ وہ حدیث مبارک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ابلیس کو اس کا تکبر لے ڈوبا تھا۔ بتایا کہ یہ عزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور آپ کو پتا ہے اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ معلم الملکوت۔ کتنی بڑی بات تھی، فرشتوں کو بھی پڑھاتا تھا، فرشتوں کی بھی ایک قسم کا لیڈر تھا۔ یہ معلم الملکوت کے عہدے پہ فائز تھا، یہ معلم الملکوت، لیکن سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اللہ نے فرمایا اے آدم رہو تم، اسکن، سکن، سکن سکونت، ہم کہتے ہیں نا سکونت اختیار کرنا، سکن، سکون بھی اسی سے ہے، ساکن بھی سے ہے۔ وَقُلْنَا، اللہ کہتا ہے اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، اسکن، پہلا دوسرا تیسرا حرف پہ اگر پیش حرکت ہوگی تو پہلے پہ بھی پیش آ جائے گی، اگر زبر یا زیر ہے تو پہلے پہ بھی زیر آ جائے گی۔ اسکن، تم رہو، یہ فعل امر،
अंता तुम उसकुन ठहरो तुम वज़ौजुका और तुम्हारी बीवी मुरक्कब इजाफी अल जन्नता जन्नत में वकुला ये जो अलिफ आ रहा है ना यहाँ पे ये तस्निया के लिए आ रहा है वकुला कुल अकल आता खाना अकला याकुलू वकुला और तुम दोनों खाओ मिनहा हा ज़मीर आ रही है जन्नत जन्नत मोनस है हा ज़मीर हमेशा मोनस के लिए आएगी जन्नत मोनस है गोलता बता रही है वकुला और दोनों खाओ मिनहा यहाँ से रगदन बा फरागत है सु जहाँ से भी शी तुमा शी तुम चाहो शी तुमा और अली बता रहा है कि दोनों ये तस्निया जैसे कहते हैं रब्बिर हम हुमा 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 दो दो शी तुमा कुला वकुला और तुम दोनों खाओ यानी आदम भी और हज़रत अम्मा हव्वा दोनों मिनहा यहाँ जन्नत से और रागतन बा फरागत हईसु जहाँ से शीतु तुम चाहो माँ दोनों शीतु माँ तुम दोनों चाहो वला लेकिन एक ऑर्डर अल्लाह दे रहा है तक़रबा क़रबा युक़र्रिबु तक़रीबुन क़र्रबा युक़र्रिबु तक़रीबुन क़र्रबा करीब जाना क़रबा बा में जो अलिफ बता रही है ना ये मुसन्ना दो हो गए वला तक़रबा और तुम दोनों मत जाना आदम भी और हज़रत अम्मा हव्वा भी अलैहिस्सलाम हाजी ही इसम इशारा मोन्नस शजरता दरख्त चूँकि दरख्त के आगे गोल था मोन्नस तो इशारा भी मोन्नस अगर मुज़क्कर होता तो इशारा भी मुज़क्कर होता वला तक़रबा तुम दोनों मत करीब जाना हाजी ही शजरती इस दरख्त के फतकूना ये अली बता रहा है कि मुसन्ना अल्लाह दोनों से बात कर रहा है पूरी आयत में मुसन्ना या तस्निया का सीगा है यहाँ पे कुला तुम दोनों खाओ शीतुमा जहाँ से तुम दोनों चाहो तक़रबा ला तक़रबा और तुम दोनों मत करीब जाओ फतकूना पस तुम हो जाओगे मिना ज़ालिमीन ज़ालिमों में से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खाओ पियो मौज करो जहाँ से तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में बा फरागत रगदन बा फरागत ऐश मौज जहाँ से जितना मर्जी खाओ कोई परवाह। दुनिया में तो ये होता है कि भाई कहीं पे कोई चीज़ घट जाती है कहीं पे कोई चीज़ और इंसान को हाथ रोकना पड़ता है ख्वाहिश को कुचलना पड़ता है। जन्नत तो ऐसी नहीं है। अल्लाह ने हमारे लिए भी इंशाल्लाह जन्नत लिखी हुई है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमसे वो काम करवा दे जो जन्नत में ले जाएं। तो अल्लाह ने सर आदम अलैहिस्सलाम और कहा तो आदम वकुलना या आदम और हमने कहा आदम उस्कुन तुम रहो अंता तुम भी और साथ लकर वज़ौजुका तुम्हारी बीवी भी आल जन्नत जन्नत में वकुलार दोनों खाओ मिनहा इसमें से रगदन बा फरागत है सो जहाँ से शी तुम दोनों चाहो दाएं बाएं सारी जन्नत तुम्हारी है। वला तक़रबा ला तक़रबा लेकिन तुम करीब ना जाना फेल नहीं है ये फेल नहीं हुक्म है। अल्लाह मना कर दिया नहीं करीब जाना हरगिज़ हरगिज़ करीब नहीं जाना। हाज़ी शजरत इस दरख्त के फिर क्या होगा अगर तुम करीब चले गए फ़ातकूना फापस तकूना तुम दोनों हो जाओगे मिन ज़ालिमीन ज़ालिमों में से। अब ये दरख्त कोई कहता है गंदम कोई अंगूर ये सारी कहावतें हैं वल्लाहु आलम कि वो दरख्त कौन सा था अल्लाह को पता कि दरख्त वो कौन सा था। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इसके करीब नहीं जाना। अल्लाह की मुबाहात यानी हलाल चीज़ें बहुत हैं अल्लाह की मुहर्रमात यानी हराम चीज़ें बहुत कम हैं। 7 रिश्ते हैं जो मुहर्रमात अबदिया हैं इनसे निकाह नहीं होना बाकी सारी दुनिया की औरतें और मर्द एक दूसरे के लिए हलाल हैं। तो मुबाहात कहते हैं जो जायज़ हो हलाल हो मुहर्रमात कहते हैं जो हराम हो जाए। हलाल और हराम को मुबाह और मुहर्रमा कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि सारी जन्नत तुम्हारी बस ये दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम दोनों जालिम हो जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जितना सबक हमारा पूरा हो गया क्योंकि अब कितना टाइम हो गया जी 7 बज गए। अभी मैंने नाश्ता बनाना है फिर मेरी बहन आ जाएगी तो टाइम थोड़ा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस अमल को बगैर हिसाब के दर्जे पर कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह मेरी समझ से खुश होकर मेरी माँ की मेरी बहन की मेरी मैडम मेरी भाभी और मेरे अक़रबीन जो बिछड़े और आपके वालिदैन और अक़रबीन जो बिछड़े आपसे अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सगीरा को कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के अल्लाह ताला हमें जन्नत का हक़दार ठहराए। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को लायक और नेक बनाए। अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारे बच्चों और शागिर्दों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिनके घर बेआबाद उन्हें आबाद फरमाए। जो औलाद के लिए तरस रहे हैं अल्लाह पाक उनको
لائق نیک زندگی صحت والی اولاد عطا فرمائے. اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.